بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کے جمع کرنے کے بارے میں، اور بتائیں گے آپ کو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن جمع کرنے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن جمع کرنے میں کیا فرق ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارسال کردہ صحیفوں کی تعداد کتنی تھی، اور کچھ مخالفین کا کہنا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن جمع کرنے کے معاملے میں مخالفت کی۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ناظرین عہد نبوی میں قرآن کو کیسے جمع کیا گیا اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو جلیل القدر صحابی حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت معلوماتی ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا، اور سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں عہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرآن پاک کی تدوین کے حوالے سے۔ ناظرین سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ وہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح میں اہل شام اور اہل عراق کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی قرات کے بارے میں اہل شام اور اہل عراق کے باہم اختلاف نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کر دیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین اس امت کو سنبھالیے، اس سے پہلے کہ یہ کتاب اللہ میں یہود و نصارہ کی طرح اختلاف میں پڑ جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام بھیجا کہ عہد صدیقی والے مصاحف ہمیں بھیج دیں، ہم انہیں مزید صحیفوں میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ مصاحف بھیج دیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے انہیں نقل کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے تینوں حضرات کو حکم دیا کہ اگر تمہارا کسی چیز میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہو جائے تو اسے قریش کے لغت کے مطابق لکھو، کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ جب انہوں نے ان مصاحف کی کئی کاپیاں تیار کر لیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو واپس کر دیے، اور جو کاپیاں انہوں نے تیار کی تھیں ان میں سے ایک ایک کاپی ہر علاقے میں بھیج دی۔ ساتھ ہی حکم دے دیا کہ اس کے علاوہ جتنے صحیفے یا مصحف ہیں انہیں جلا دیا جائے۔ ناظرین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قرآن مجید مصاحف میں جمع ہونے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کرنے کی ضرورت مسلمانوں کے قرآن قرات میں اختلاف کی وجہ سے پیش آئی۔ کتاب اللہ کی قرات میں یہ اختلاف کسی بہت بڑے فتنے کا باعث بن سکتا تھا، کیونکہ قرآن مجید ہی شریعت کی اساس اور دین کی بنیادی ستون ہے۔ امت کی سیاسی، اجتماعی اور اخلاقی وحدت کی اساس بھی یہی آخری آسمانی خطاب ہے۔ اختلاف قرات اس حد تک پہنچ گیا کہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، میری قرات تیری قرات سے بہتر ہے۔ اسی بات نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کیا۔ وہ گھبرا کر مسلمانوں کے خلیفہ اور امام کی خدمت میں گئے اور ان سے درخواست کی کہ امت میں اختلاف کا زہر پھیلنے سے پہلے ہی اس کا سدباب کریں اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، مبادا قرآن مجید کی نص متاثر ہو اور اس کی آیات اور کلمات میں تحریف ہو جائے، جیسا کہ یہود و نصارہ اور دیگر قوموں نے کیا تھا۔ یہ صحیح حدیث اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ قرآن مجید ایک ترتیب کے ساتھ صحیفوں میں جمع تھا، اور امت کا اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ جو کچھ ان صحیفوں میں ہے وہی قرآن میں ہے، اور ٹھیک ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار جبرائیل امین علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے ہوئے سنا اور سنایا تھا۔ پھر یہ صحیفے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں رہے۔ ان کے بعد خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں چلے گئے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بعد کسی خلیفہ کا تعین نہ کیا، بلکہ یہ معاملہ شورا کے ان چنیدہ ارکان پر چھوڑ دیا جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوشنودی سے سرفراز فرمایا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے ان صحیفوں کی حفاظت کے بارے میں وصیت کی کہ یہ ان کی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیے جائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرنے کے لیے انہی صحیفوں پر اعتماد کیا
اور اسی سے اپنا مصحف تیار کرایا جو بعد میں رسم عثمانی کے نام سے معروف ہوا۔ آپ نے حفظ و اتقان، ادائے حروف اور قرات و اعراب و لغت کے 4 ماہرین قراء صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ان میں سے 3 قریش سے اور 1 انصار میں سے تھے، اور وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے عہد صدیقی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر پہلی بار قرآن جمع کیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کو قرآن نقل کرنے کا حکم دیا ان کی تعداد 12 تھی، ان میں ابی بن کعب اور قریش و انصار کے دیگر قراء بھی شامل تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں فتوحات خلیفہ ہی کی اجازت اور حکم سے ہوتی تھی۔ ہر عسکری مہم کا حکم مرکز خلافت مدینہ منورہ ہی سے صادر ہوتا تھا۔ ان کے عہد زرعی میں مملکت اسلامیہ کی تمام ریاستیں خلیفہ کے حکم کے تابع تھیں۔ تمام صوبوں میں صحابہ اور تابعین کا خلافت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے برحق ہونے پر اجماع تھا۔ لوگوں کے اختلاف قرأت کے وقت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ وقت کے پاس آنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بڑے بڑے اہم شرعی مسائل میں خلیفہ ہی سے مشاورت کی جاتی تھی، اور مدینہ دار السنہ اور فقیہ صحابہ کا گڑھ تھا۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین و انصار کو جمع کیا اور قرآن جمع کرنے کے لیے ان سے مشورہ کیا۔ ان میں امت کے سربر آوردہ احباب، ائمہ کرام اور علماء صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شامل تھے۔ ان حضرات میں سر فہرست سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشکل اور اہم ترین مسئلہ امت کے ان ہدایت یافتہ احباب اور بہترین رہنمائی کرنے والے برگزیدہ قائدین کے سامنے رکھا۔ ان سے بحث مباحثہ کیا، مختلف سوال و جواب ہوئے، یہاں تک کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی رائے معلوم ہو گئی اور انہیں آپ کے موقف کا علم ہو گیا۔ انہوں نے بھرپور اتفاق کرتے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو قبول کیا، یہاں تک کہ مومنوں کو قرآن مجید کی صحت و ترتیب میں کسی قسم کے شک و شبہ کی ذرا بھر گنجائش نہیں رہی۔ پھر اس اجماع کی خبر ہر طرف پھیل گئی، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، نہ کسی نے اس پر کوئی اعتراض کیا۔ قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ امت کے کسی فرد پر مخفی رہے، چہ جائے کہ علماء اور مشہور ائمہ پر اس کے جمع و ترتیب کا معاملہ مخفی رہتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر کے کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا، کیونکہ آپ سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کام کر چکے تھے۔ انہوں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے مشورے سے کیا، اور صحابہ کرام نے اس کام کو سراہتے ہوئے کہا، جی ہاں، آپ کی رائے بہت اچھی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، یعنی آپ کا قرآن کی نقلیں تیار کرنے والا کام بہت اچھا ہے۔ مصعب بن سعد اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس موجود تھے جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی نقول تیار کرنے کے بعد باقی ماندہ مصاحف جلا دیے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اقدام کی تحسین فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص اس سلسلے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے منع کرتے ہوئے فرماتے، اے لوگو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حد سے نہ بڑھو، ان کے بارے میں کلمہ خیر ہی کہو۔ اللہ کی قسم، انہوں نے قرآن جمع کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ ہم صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت کے مشورے ہی سے کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی جاتی تو میں بھی انہی کی طرح عمل کرتا۔ مخلوق خدا کی ان برگزیدہ اور صاحب فضل و کمال ہستیوں کے اس مبارک امر پر اتفاق کے بعد ہر اس شخص پر جو خواہشات نفس کا پجاری نہیں ہے خوب واضح ہو جاتا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کیے گئے اس کام کو برضا و رغبت تسلیم کرنا نہایت ضروری ہے۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع قرآن کا کام شروع کرنے سے پہلے مہاجرین و انصار اور نامور مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے ان اہم کاموں کی بابت مشورہ کیا۔ ان سب نے کامل اتفاق کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد مشہور قراتوں کے علاوہ تمام قراتوں کو طلب کر دیا جائے، صرف مشہور قراتوں کو باقی رکھا جائے، اور انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کو نہ صرف صحیح قرار دیا بلکہ اس کی تائید بھی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی رائے بالکل ٹھیک اور الہامی تھی۔ ناظرین، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جمع قرآن میں فرق کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جمع قرآن میں فرق یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید اس خدشے کے پیش نظر جمع کیا کہ اہل باطل سے مارکہ آرائی میں قرائے کرام کے شہید ہونے سے قرآن ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت تک قرآن مجید ایک جگہ پر محفوظ نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے سورتوں کی آیات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مختلف صحیفوں میں جمع کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن جمع کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب لوگوں نے وجوہ قرات میں اختلاف کرنا شروع کیا۔ صورتحال اس قدر خراب ہو گئی کہ وسعت لغات کی بنا پر لوگوں نے اپنی اپنی لغت کے مطابق قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور اپنے علاوہ دوسروں کی قرات کو باطل قرار دینے لگے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ یہ معاملہ سنگین نہ ہو جائے، لہٰذا انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع کردہ صحیفوں کو ایک ہی صحیفے میں سورتوں کی ترتیب کے ساتھ نقل کرا دیا اور باقی لغتوں کی بجائے صرف لغت قریش کو برقرار رکھا، کیونکہ قرآن انہی کی لغت میں نازل ہوا تھا۔ اگرچہ شروع میں دوسری لغتوں میں پڑھنے کی بھی اجازت تھی تاکہ مشقت اور حرج نہ ہو، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اب یہ لغت مشکل نہیں رہی تو انہوں نے اسی ایک لغت کو اختیار فرما لیا۔ قاضی ابو بکر باقلانی فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد قرآن کو محض 2 گتوں میں جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول، معروف اور ثابت قراتوں پر جمع کرنا، ان کے علاوہ دیگر قراتوں کو ختم کرنا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے پاس ایک ایسا مصحف ہو جس میں کسی قسم کی تقدیر و تاخیر ہو، نہ متن کے ساتھ اس کی تفسیر درج ہو، نہ اس میں وہ آیات ہوں جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس میں صرف ان آیات کو لکھا جن کی تلاوت و حفظ شرعاً فرض تھا۔ اس کے لیے انہوں نے رائج اور معتبر قریشی رسم الخط اختیار کیا تاکہ بعد والوں کے لیے کوئی شبہ اور الجھاؤ پیدا نہ ہو۔ حارث محاسبی کہتے ہیں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو صرف اہل شام اور اہل عراق کے اسلوب قرات میں اختلاف پیدا ہونے پر مہاجرین و انصار کے باہمی مشورے سے لوگوں کو ایک قرات پر جمع کیا، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں فتنہ برپا ہونے کا خدشہ تھا۔ اس سے پہلے قرآن مجید مختلف صحیفوں میں قرات سبا جن پر قرآن نازل ہوا تھا کی صورت میں موجود تھا۔ سب سے پہلے جمع قرآن کا کارنامہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے انجام دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں خلیفہ ہوتا تو یقیناً میں بھی مصاحف کے بارے میں وہی فیصلہ کرتا جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کر دیا تھا، تو پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے تیار کردہ مصحف پر لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد لوگوں کو اپنے تالیف کردہ مصحف پر جمع کرنا نہ تھا۔ غور کریں کہ ان کا طریقہ عمل کیا تھا۔ یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تیار کردہ مصحف بھیج دیں تاکہ وہ اس کی مزید کاپیاں تیار کر لیں، بعد ازاں وہ یہ مصحف انہیں لوٹا دیں گے۔ اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے اور لوگوں نے قرات قرآن میں اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اختلاف سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا تھا، بالخصوص بقول سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل شام اور اہل عراق کے مابین اختلاف نہایت شدت اختیار کر چکا تھا۔ اور آئیے ناظرین اب تذکرہ کرتے ہیں کہ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تیار کردہ مصاحف قرات سبا پر مشتمل تھے؟ عظیم محقق صادق ارجون رحمہ اللہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صحیفے جنہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اصل بنایا، ان کے بارے میں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ صحیح احادیث سے ثابت قرآن مجید کے قرات سبا پر حاوی نہیں تھے، بلکہ ان میں صرف ایک قرات لغت تھی، یعنی وہ قرات جس میں آخری بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پیش کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخر تک اسی پر عمل رہا۔ قرات سبا کی اجازت شروع میں امت کی آسانی کے لیے تھی،
جب قرآن عام ہو گیا، لوگ باہم مل جل گئے اور ان کی لغات یکجا ہو گئیں، تو پھر یہ اجازت منسوخ ہو گئی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ لوگ امی یعنی ان پڑھ تھے، ان میں سے اکثر لکھنا ہی نہیں جانتے تھے، اس لیے انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اپنی لغت میں قرآن یاد کر لیا کریں، کیونکہ انسان کے لیے اپنی زبان سے ہٹ کر دوسرے کی زبان اختیار کرنا مشکل ہے۔ کوشش کے باوجود بھی یہ کام نہایت کٹھن ہوتا ہے، اس لیے انہیں اس شرط پر اجازت دی گئی کہ اگر معنی میں فرق نہ آئے تو الفاظ بدل لیں۔ یہ معاملہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ پھر بہت سے لوگوں کو پڑھنا لکھنا آ گیا، ان کی لغات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لغت میں ضم ہو گئیں اور وہ قرآن مجید کے الفاظ یاد کرنے پر قادر ہو گئے، تو پھر ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی مخالفت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ ان 7 قراتوں کی اجازت ایک خاص وقت کے لیے بتقاضائے ضرورت جائز تھی، لیکن جب ضرورت ختم ہو گئی تو ان 7 قراتوں کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اب قرآن مجید کو صرف ایک قرات کے مطابق پڑھنا ضروری قرار دیا گیا۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرات سبا میں تلاوت واجب نہیں تھی، امت کو صرف اس کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ ایسا کر لیں۔ جب صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے محسوس کیا کہ اگر امت کو ایک قرات پر جمع نہ کیا گیا تو انتشار پیدا ہو جائے گا، بس انہوں نے ایک قرات پر اجماع کر لیا اور باقی قراتوں کو قلعدم قرار دے دیا۔ یہ اجماع عام تھا، یقیناً صحابہ رضوان اللہ مجمعین اس بات سے معصوم ہیں کہ وہ گمراہی پر اجماع کر لیں۔ وہ حرف قرات جس پر جمع شدہ صحیفے مرتب ہوئے اور ان سے مصحف عثمانی نقل کیا گیا، اس میں قرائے سبا وغیرہ کی قرات جمع تھیں جن کے مطابق لوگ تلاوت کرتے تھے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر سے منقول تھیں۔ یاد رہے کہ احادیث میں وارد حروف سبا سے مراد وہ قراتیں نہیں ہیں جنہیں ختم کر کے ایک ہی قرات میں جمع کر دیا گیا تھا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے بہت سے علماء مثلاً داؤدی اور ابن ابی صفرہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ ان کی 7 قراتوں سے مراد جو ان قرائے سبا کی جانب منسوب ہیں وہ 7 حروف مراد نہیں ہیں جن کے مطابق قرات کرنا صحابہ میں معروف تھا۔ یہ تمام قراتیں تو ان 7 حروف میں سے صرف ایک حروف کی طرف لوٹتی ہیں اور وہ وہی حروف ہے جس پر مصحف جمع کیا گیا۔ ہمارے غالب گمان کے مطابق حروف سبا کے مفہوم کے بارے میں اقرب الی الفہم رائے اس شخص کی ہے جو کہتا ہے کہ اس سے مراد عرب کی 7 فصیح اور مشہور لغات ہیں اور یہ پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہی موقف قاسم بن سلام، ابن عطیہ اور کئی دیگر جلیل القدر بزرگوں کا ہے۔ الاتقان میں امام سیوطی کے حروف سبا کے معنی میں ذکر کردہ اقوال سے بھی مذکورہ مفہوم ہی سمجھ میں آتا ہے۔ ناظرین، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف کی نقلیں تیار کرانے کے بعد فارغ ہوئے تو آپ نے ہر علاقے میں ایک نسخہ بھیج دیا اور متعلقہ حکام کو حکم دیا کہ جو مصحف میرے اس بھیجے ہوئے مصحف کے موافق نہ ہو اسے جلا دیا جائے۔ مختلف علاقوں میں تقسیم کیے جانے والے مصاحف کی تعداد میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی تعداد 4 تھی، اسی پر اکثر علماء کا اتفاق ہے۔ بعض نے 5، بعض نے 6، بعض نے 7 اور بعض نے 8 کی تعداد تک کا ذکر کیا ہے۔ 4 تسلیم کرنے کی صورت میں تقسیم اس طرح ہوئی کہ ایک مصحف انہوں نے مدینہ میں رکھا اور ایک شام، ایک کوفہ اور ایک بصرہ بھیج دیا۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ 5 صحیفے تھے تو اس صورت میں 4 مذکورہ بالا جگہوں پر اور 5واں مکہ میں اور 6 مان لینے کی صورت میں 5 ان مقامات پر، جبکہ چھٹے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحیفہ اپنے پاس رکھ لیا، ایک اور قول یہ ہے کہ بحرین بھیج دیا۔ 7 تسلیم کر لیں تو اس صورت میں 6 ان جگہوں پر اور 7واں یمن ارسال کیا، اور اگر 8 صحیفے تسلیم کر لیں تو 7 ان مقامات کی طرف بھیج دیے اور 8واں نسخہ اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ اسی مصحف کی تلاوت کرتے تھے اور اسی کے اوراق کے سامنے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر مصحف کے ساتھ ایک قاری بھی روانہ کیا تاکہ وہ رسم عثمانی والے نسخے میں مذکور صحیح اور متواتر قراتوں سے لوگوں کو آگاہ کر دے۔ اہل مکہ کی طرف مصحف کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ کیے گئے، اہل شام کی طرف سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے گئے، اور کوفہ کی جانب سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف لے کر گئے۔ اہل بصرہ کو مصحف کی تعلیم دینے کے لیے عامر بن قیس گئے، اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملا
کہ وہ مدینہ میں مصحف کی تعلیم دیں۔ اور ناظرین، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں ایک ایسی غلط فہمی کے بارے میں جو کہ اکثر کہی جاتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مصحف عثمانی کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے۔ مخالفت کی تمام روایات سندن ضعیف ہیں، اور ان ضعیف روایات میں جن میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کا ذکر ہے، یہ بات بھی وضاحت سے موجود ہے کہ صحابہ کرام کے اتفاق کے بعد سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور جمع قرآن کے سلسلے میں صحابہ کے ہم نوا بن گئے۔ انہوں نے لوگوں میں سرعام اپنے رجوع کا باقاعدہ اعلان کیا اور باقی لوگوں کو بھی اس مسئلے میں دوسرے مسلمانوں کی ہم نوائی کا حکم دیا اور فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ علم کو یکلخت نہیں چھینے گا بلکہ علماء کو اٹھا کر علم بھی اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، لہٰذا جس بات پر انہوں نے اجماع کر لیا ہے تم بھی ان کا ساتھ دو، حق اسی میں ہے جس پر ان کا اجماع ہوا۔ بعد ازاں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں اپنا موقف لکھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ سے بھی یہی منقول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اتفاق کے بعد سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بڑے وثوق سے کہا ہے، یہ بات منقول ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے موقف کو راضی خوشی تسلیم کر کے ان کی اتباع کر لی تھی، واللہ الحمد۔ مصحف کے معاملے میں اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلقات کے حوالے سے طٰہٰ یاسین کا زہر آلود بیان ہرگز قابل التفات نہیں۔ دراصل اس سلسلے میں اس نے اپنے مشترک اساتذہ کے افکار کی ترجمانی کی ہے۔ وہ ان لوگوں کے نقش قدم پر رینگ رہا ہے جنہوں نے ضعیف اور رافضیوں کی ان غلط اور گمراہ کن روایات پر اعتماد کیا ہے جن میں صحابہ کرام کے باہمی تعلقات کو بگاڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مینا میں اختلاف اور فتنے سے بچنے اور خلیفہ کی اطاعت کی خاطر قصر نماز ترک کر کے پوری نماز پڑھی، تو کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے منبر پر چڑھ کر لوگوں کو ایک متفقہ معاملے کی مخالفت کا درس دیا ہو، جبکہ ان کا یہ قول ہے اختلاف بہت بڑا شر ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی نظر میں اختلاف کی ممانعت کرنے والی آیات کا مفہوم بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ صراط مستقیم سے مراد قرآن مجید، اسلام اور وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور سبل سے مراد خواہشات، گروہ بندی اور بدعات و محدثات ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں سبل سے مراد بدعات، شبہات اور گمراہیاں ہیں، یعنی بدعات، شبہات اور گمراہی کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو گزشتہ امتوں کی طرح اختلاف اور تفرقہ بازی سے روکا ہے اور صراحت فرمائی ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ واضح دلائل اور کتابیں آ جانے کے بعد بھی گروہ بندی میں بٹ گئے تھے، تم ان کی طرح مت ہو جانا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہدایت کی ہے کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہ بندیوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چنانچہ اے نبی، آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کے لیے سیدھا رکھیں، اللہ کی فطرت اختیار کریں جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین پر قائم رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ میرا رسول ان لوگوں سے بری ہے جو اپنے دین میں انتشار پیدا کرتے ہیں اور گروہ بندیوں اور فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔
عہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع قرآن کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اختلاف سے ممانعت والی ان آیات کا بڑا بلیغ فہم رکھتے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے اختلاف اور اس کے نقصانات سے ڈرایا ہے۔ ان کے اس فہم کی گہرائی اور گہرائی ہی کا نتیجہ تھا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید کے قراءت میں اختلاف کی علامات دیکھیں تو کانپ اٹھے، فوراً دارالخلافہ پہنچے اور جو کچھ سنا اور دیکھا تھا اس کی خبر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کی نزاکت کے پیش نظر فوراً خطبہ دیا، لوگوں کو اس اختلاف کی خطرناک نتائج سے آگاہ کیا اور اس فتنے کی مشکلات حل کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ آپ نے نہایت قلیل عرصے میں صورتحال پر قابو پا لیا اور اس خطرناک فتنے کا سد باب اس طرح کیا کہ قرآن مجید جن جن صحیفوں میں لکھا ہوا تھا انہیں جمع کیا، پھر نہایت قابل اعتماد مصادر سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ اس فتنے کی تسلی بخش سد باب سے مسلمان بہت خوش ہوئے، لیکن منافقین جو اس فتنے کی علامات دیکھ کر بغلیں بجا رہے تھے، اس کے پھیلنے کے منتظر تھے اور اسے ہوا دینے کی پوری کوشش کر رہے تھے، نہایت برہم ہوئے۔ چنانچہ جب اختلاف ختم ہو گیا اور اسے دوبارہ ہوا دینے اور بھڑکانے کا ان کے پاس کوئی موقع اور راستہ نہ رہا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے ان کا کینہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ انہوں نے آپ پر طعن و تشنیع شروع کر دی، آپ کی اس نیکی کو برائی کا رنگ دینے لگے۔ انہوں نے اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جن دلائل کا سہارا لیا وہ تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور تھے۔ ان کا مقصد آپ پر طعن و تشنیع کرنا اور بغاوت کا جواز تلاش کرنا تھا۔ انہوں نے طرح طرح کے ہیلوں سے آپ کی اس نیکی کو عوام الناس کے سامنے ایسے پیرائی میں پیش کیا کہ گویا یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی بنا پر آپ کے خلاف عروج و بغاوت کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کسی قاری قرآن کو اس کی قرات پر برقرار نہیں رہنے دیا، بلکہ سب کو ایک قرات پر جمع کیا۔ اس طرح ان کی شرازہ بندی ہو گئی اور ان کی صفوں میں یکسانیت کی شان پیدا ہو گئی۔ یہ وہ عظیم و شان سبق ہے جو ہمیں خلفائے راشدین کی بیش بہا سبق آموز تاریخ اور درخشاں سیرت کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزیں پسند فرماتا ہے، تم اس کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ بندی میں نہ بٹو، اور جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے امور کا نگران یعنی حاکم بنایا ہے اس کی خیر خواہی کرو۔ ناظرین، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کا التزام کریں۔ یہ ہمارے عظیم دین کے عظیم اصولوں میں سے بنیادی اصول ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اصل عظیم دین اسلام ہے، اسی کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شدید ترغیب دی ہے اور اہل کتاب کو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے مذموم ٹھہرایا ہے۔ اسی بات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر و بیشتر مواقع پر تاکید فرمائی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے جس سے مسلمانوں کے اتحاد اور باہمی الفت کو فروغ حاصل ہو، اور ہر اس کام سے منع کیا ہے جس سے اس عظیم مقصد کو نقصان پہنچے۔ اس بنیاد اور اس کے ضابطوں کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے مابین جو بے رخی، قطع تعلقی اور خون خرابہ ہوا، اس سے ان کی صفوں میں تفریق پیدا ہو گئی، ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی اور وہ فرقوں اور گروہوں میں اس طرح بٹے کہ ہر گروہ اپنے مسلک پر خوش ہے۔ مسلمانوں کی وحدت اور اجتماعیت شرعاً مطلوب ہے اور یہ امر شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے، بلکہ اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے اہم اسباب میں سے ہے۔ ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ دعوت و ارشاد کا فریضہ نبھانے والے اسلامی تحریکوں کے قائدین، امت مسلمہ کے علماء اور طلباء علم معاشرتی اصلاح اور اتحاد کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔ اصلاح کی یہ جد و جہد مخلصانہ اور حقیقی بنیادوں پر ہو، محض فریب کاری اور بناوٹ نہ ہو، کیونکہ منافقت سے اصلاح کی بجائے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن شادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جہاد کی 2 قسمیں ہیں، وہ جہاد جسے مقصود مسلمانوں کی اصلاح ہو، ان کے عقائد، اخلاقیات اور معاشرتی آداب کی اصلاح ہو، ان کے تمام دینی اور دنیاوی معاملات صحیح رکھنے کی کوشش کی جائے اور ان کی علمی تربیت کا بندوبست کیا جائے، یہی حقیقی اور بنیادی جہاد ہے۔
جہاد کی دوسری قسم یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور سرکش منافقین، کفار، ملحدین اور دیگر اسلام دشمنوں کا ناطقہ بند کیا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: حجت، برہان اور زبان سے جہاد، اور ہر دور کی مناسبت سے مطلوبہ اسلحے سے جہاد۔ پھر انہوں نے ایک الگ فصل اس عنوان سے قائم کی ہے: مسلمانوں کے مابین وحدت اور الفت قائم کرنے کے لیے جہاد۔ پھر مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے وجوب اور ان کی وحدت کے ضروری ہونے پر دلالت کرنے والی آیات و احادیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں: سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ مسلمانوں میں باہمی الفت پیدا کی جائے اور انہیں ان کی دینی و دنیاوی مصلحتوں پر جمع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے والی اور ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے والے اسباب کو اختیار کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ مسلمانوں کے وقار، ان کی سلطنت کے استحکام و قیام اور اپنے رب کی شریعت کی حاکمیت کے لیے یہ اقدام نہایت ضروری ہے۔ یہی خلفائے راشدین کی فہم و فراست تھی جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں امت کو ایک مصحف پر جمع کرنے کی نہایت دل نشیں اور کامل ترین صورت میں ظاہر ہوئی۔ آئیے ناظرین اب تذکرہ کرتے ہیں عہد نبوی میں کتابت قرآن کا۔ ناظرین یہ بات قطعی دلیل سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی آپ اسے لکھنے کا حکم دیتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کے کاتبین وحی مقرر تھے جو نازل ہونے والے قرآن کو لکھتے تھے، یہاں تک کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کتابت وحی کی وجہ سے کاتب النبی کے لقب سے معروف تھے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں فضائل قرآن کے سلسلے میں یہ باب قائم کیا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبوں کا بیان، اور اس کے تحت 2 حدیثیں درج کی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اور یقیناً آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: زید کو میرے پاس بلا لاؤ اور اسے کہو کہ تختی، دوات اور شانے کی ہڈی لیتا آئے، یا فرمایا شانے کی ہڈی اور دوات بھی ساتھ لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی قرآن مجید لکھواتے تھے۔ آپ کے کاتبین میں سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو مرتد ہو گئے، مگر فتح مکہ کے سال انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ ان کا قصہ معروف ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ یہ بات معروف ہے کہ خلفائے اربعہ کا شمار بھی کاتبین وحی میں ہوتا ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ حضرات مکہ مکرمہ میں قرآن مجید کی کتابت کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام اور بہن کے گھر جانے کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی لکھا جاتا تھا، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بہن کے گھر داخل ہوئے تو اس کے ہاتھ میں ایک صحیفہ تھا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آگاہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت پورا قرآن لکھا ہوا تھا، لیکن ایک جگہ پر جمع نہیں تھا۔ مختلف چیزوں، کھجور کے پتوں اور چوڑے سفید پتھروں وغیرہ پر تحریر تھا۔ لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ صحیفوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہونے کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ ممکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ناسخ اور منسوخ یعنی بعض احکام منسوخ ہو جانے یا بعض آیات کی تلاوت منسوخ ہو جانے کے امکان کے پیش نظر اسے ایک مصحف میں جمع نہ کیا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک پورا قرآن نازل ہو چکا اور نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو یہ کام کرنے کا الہام کر دیا تاکہ امت محمدیہ کے لیے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کا سچا وعدہ پورا ہو جائے۔ ناظرین آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں عہد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں کتابت قرآن کا۔ جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے بہت زیادہ حفاظ شہید ہو گئے، جس کے نتیجے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے قرآن کو چمڑوں کے ٹکڑوں، ہڈیوں، کھجور کی چھالوں اور لوگوں کے سینوں سے ایک جگہ جمع کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عظیم ذمہ داری جلیل القدر صحابی
सैयदना ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सौंपी। सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, यमामा में बहुत से हुफ़ाज़ की शहादत के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे बुला भेजा। वहाँ सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास आए हैं, कहते हैं कि जंग यमामा में बहुत से हुफ़ाज़ कुरान शहीद हो गए हैं। खदशा है कि आइंदा मार्कों में अगर इस तरह हुफ़ाज़ कुरान शहीद हुए तो कुरान का बहुत सा हिस्सा ज़ाय हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आप कुरान को जमा करने का हुक्म दें। मैंने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा है कि मैं ऐसा काम कैसे करूं जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, एक मसहफ़ में यानी कि जमा नहीं किया है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम ये खैर है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार मुझसे इसरार करते रहे। अब अल्लाह ने मेरा सीना भी इस काम के लिए खोल दिया है। इसके बारे में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अनशराह सदर था। अब मेरी भी इस बारे में वही राय है जो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे फरमाया, आप अक्लमंद हैं, नौजवान हैं, हम आपको हिफ्ज़ो अतकान और दीनदारी में से किसी मामले में भी मुतहिम नहीं ठहराते। मज़ीद ये कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी वही की किताबत करते रहे, लिहाजा मुख्तलिफ़ अशिया से जो आपके पास हैं या किसी और के पास हैं, कुरान पाक की आयात और सूरतें तलाश करें और उन्हें जमा करें। सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम अगर वो मुझे पहाड़ों में से कोई पहाड़ मुंतकिल करने का मुकल्लफ ठहराते तो ये हुक्म मुझ पर इस कदर गरा ना गुजरता जिस कदर कुरान जमा करने की जिम्मेदारी सकील थी। बस ये जिम्मेदारी कबूल करते हुए मैंने खजूर की छालों, चौड़े सफ़ेद पत्थरों, लोगों के सीनों, चमड़े के टुकड़ों और शानों की हड्डियों से कुरान की तलाश शुरू कर दी। फरमाते हैं हत्ता कि सूरह तौबा की आयात से आखिर तक का हिस्सा मुझे सिर्फ अबू ख़ुज़ैमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से मिला, उनके अलावा कहीं से ना मिला। ये सहीफ़े सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में उनके पास रहे, फिर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में उनके पास रहे, फिर वो मसाहफ़ जिनमें कुरान था सैयदा हफ्सा बिन्नत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रहे। नाज़रीन कराम, कुरान जमा करने की ज़रूरत उसके ज़ाय होने के खौफ से उस वक्त पेश आई जब मुर्तदीन के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंगों में बेशुमार क़ुराए कराम शहीद हो गए। इससे मालूम होता है कि उस ज़माने में भलाई के कामों बिलखसूस जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में उलमाए दीन पेश रहते थे। उन्होंने न सिर्फ अपने अफकार व नज़रियात और किरदार से इस्लाम के महासन उजागर किए बल्कि जहाद बिसैफ के ज़रिए भी इस्लाम की शान व शौकत बढ़ाई। यूँ वो उम्मत के बेहतरीन अफराद थे जो लोगों की रहनुमाई के लिए बरूए कार आए। ये लोग उम्मत मुसलमा के लिए एक दरख्शां नमूने की हैसियत रखते हैं। तदवीन कुरान मसाले मरसला की पेश नज़र की गई। इसकी सबसे बड़ी दलील सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। जब सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा, हम वो काम किस तरह कर सकते हैं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो खैर है। और बाज़ रिवायात में है, अल्लाह की कसम उसमें खैर और मुसलमानों की मसलहत है। यही जवाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस वक्त दिया जब उन्होंने पूछा, आप वो काम कैसे कर सकते हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। जिस रिवायत में मसलहत का लफ्ज़ है वो सही हो या ना हो, कलमा खैर की ताबीर उसी मसलहत वाले मानी पर दलालत करती है कि कुरान जमा करने में मुसलमानों की मसलहत है और इसी की बिना शुरू में तो मसाले मरसला ही पर थी। फिर जब सब लोगों ने उसका सरी या ज़िमनी इकरार करके उसकी मवाफ़कत की तो उस अमर पर इजमा हो गया। इससे मालूम होता है कि जो लोग मसाले मरसला की हुज्जियत के कायल हैं उनके नज़दीक ये इजमा के लिए सनद बन सकते हैं, जैसा कि असूल फ़िक़ह की किताबों से ये बात साबित है। इस वाक़े से हमें ये भी पता चलता है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमईन नहायत पुरअमन फ़िज़ा में इज्तिहाद करते थे जिसमें बाहमी मोहब्बत और एहतराम मलहूज़ रखा जाता था। इससे उनका मकसद सिर्फ मुसलमानों की अमूमी मसलहत का हसूल होता था। ये सही राय फ़ौरन मान लेते थे और उसे मानने और कबूल करने के बाद उसके लिए उन्हें अनशराह सदर भी हो जाता था। जब वो किसी राय को तस्लीम कर लेते तो उसका इस तरह दिफा करते जैसे ये शुरू ही से खुद उनकी अपनी राय हो। इसी जज्बे की बिना पर बहुत से इज्तिहादी मसाइल में उनका इजमा हुआ।
ناظرین، تدوین قرآن جیسے عظیم کام کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اس انتخاب کی کچھ بنیادی اسباب تھے، جیسے کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان سال تھے۔ آپ کی عمر ابھی صرف 21 سال تھی۔ اس عمر میں انسان نہایت چاق و چوبند ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں پوری کر سکتا ہے۔ آپ نہایت قابل اور لائق تھے۔ آپ کو نہایت صحت کے ساتھ قرآن پاک زیادہ یاد تھا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے وافر سوجھ بوجھ اور عقل و دانش سے نوازا ہو، اس کے لیے خیر کے تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ سقا آدمی تھے، کسی لحاظ سے متہم نہیں تھے، اس لیے آپ کا کام بھی مقبول تھا اور اس کام کی طرف نفس مائل اور دل مطمئن ہوتا تھا۔ آپ کاتب وحی تھے، اس لیے آپ کو پہلے ہی سے اس کام کا تجربہ اور عملی مہارت تھی۔ آپ اس کام سے اجنبی اور ناواقف نہیں تھے۔ اس پر مستزاد آپ ان 4 افراد میں سے تھے جنہوں نے عہد نبوی میں قرآن مجید جمع کیا تھا۔ قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عہد نبوی میں کس نے قرآن جمع کیا؟ انہوں نے فرمایا 4 لوگوں نے، اور وہ چاروں انصاری تھے، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن جمع کرنے میں جس طریقے کی پیروی کی وہ یہ تھا کہ کوئی بات اس وقت تک قرآن میں جمع نہ کرتے جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی ہوئی نہ ہوتی یا پھر صحابہ نے اسے محفوظ نہ کیا ہوتا۔ آپ صرف حافظے پر اعتماد نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں حفظ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا وہم ہو گیا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کچھ لکھا ہوا لاتا تو جب تک 2 گواہ نہ لاتا جو اس بات کی گواہی دیتے کہ یہ مکتوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھا گیا ہے، اسے قبول نہ کرتے۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھتے کہ کیا یہ لکھا ہوا ان وجوہ یعنی قرآت میں سے بھی ہے جن میں قرآن نازل ہوا۔ انہی منہج پر کاربند رہتے ہوئے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت حزم و احتیاط، باریک بینی اور جانچ پڑتال کے ساتھ قرآن مجید جمع کیا۔ اور ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ عہد نبوی کے مکتوب اور عہد صدیقی میں جمع کیے جانے والے کام میں فرق یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن مختلف صحیفوں، تختیوں، کھجور کی شاخوں، صاف شدہ تنوں اور دیگر اشیاء پر الگ الگ محفوظ تھا، لیکن صورتوں کی ترتیب سے جمع نہ تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہر صورت کو ایک صحیفے یا کئی صورتوں کو ایک صحیفے میں اس ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا گیا جس ترتیب سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیا تھا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے لکھے ہوئے مختلف صحیفوں کو اثر نو مرتب کر کے آیات کو ترتیب توفیقی کے مطابق جمع کر دیا۔ اور ناظرین، آئیے آخر میں آپ کو ایک جلیل القدر صحابی کے بارے میں بتاتے چلیں، حبیب بن مسلمہ فہری۔ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کم سنی ہی میں مختلف کارروائیوں میں حصہ لیا تھا جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات میں ہوئی۔ کبھی خود حملہ آور کے طور پر شریک ہوئے اور کبھی امدادی کمک لے کر شامل جہاد ہوئے، جس مارکے میں بھی شریک ہوئے فتح و نصرت آپ کے ہم رکاب رہی۔ ایک مرتبہ مدینہ میں خدمت نبوی میں غازی بن کر حاضر ہوئے۔ ان دنوں آپ بہت چھوٹے تھے۔ غزوہ تبوک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ اسی غزوے سے آپ کا سفر جہاد شروع ہوا۔ اس وقت آپ 20 سال کے نوخیز جوان تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ آپ پختہ عادات اور مضبوط بدن کے مالک ہیں تو انہیں عملی طور پر آزمایا تاکہ دیکھیں کہ آپ کس میدان کے آدمی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 2 عہدے پیش کیے کہ یا تو آپ وزیر خزانہ بن جائیں یا اسلحے کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ آپ نے اسلحے کی ذمہ داری لے لی، مال کی ذمہ داری سے دور رہے۔ اسلحے کو مال پر ترجیح دینا یقیناً ایک ایسے سپاہ سالار کا وصف ہے جس کے رگ و پے میں جنگجوئی کی بجلیاں کونپتی ہوں اور وہ اپنے آپ کو صرف جہاد ہی کے لیے وقف کرنا چاہتا ہو۔ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے یرموک کے فیصلہ کن مارکے میں لشکر کے بہت بڑے حصے کی قیادت کے فرائض انجام دیے، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر صرف 24 سال تھی۔ اس سے غفوان شباب میں آپ کی ابھرتی ہوئی قائدانہ صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جزیرہ کا سپاہ سالار مقرر کیا اور انتظامی ذمہ داری بھی انہی کے سپرد کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انہیں اس عظیم منصب پر فائز کرنا معمولی بات نہیں، کیونکہ ان کا معیار بڑا سخت تھا
اور وہ ہر کس و ناقص کو اس منصب پر فائز نہیں کر سکتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن خوبیوں کی بنا پر کسی کو قائد مقرر کرتے تھے وہ بہت تھوڑے لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ آخر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آرمینیا اور آذربائیجان کا گورنر مقرر کیا۔ یہ علاقے مسلمانوں کے صدر مقام سے بہت دور دراز تھے۔ وہاں کی ذمہ داری نہایت اہم تھی کیونکہ وہاں کے باشندے نہایت خوددار تھے، وہ کسی کے سامنے کبھی نہیں جھکے۔ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں سپہ سالاری اور انتظامی امور میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ نہایت بہادر تھے، بڑھ چڑھ کر پیش قدمی کرنے والے تھے۔ جب موریان سے مارکا آرا ہوئے تو ان کے ساتھ صرف 6000 سپاہی تھے۔ دوسری طرف موریان کے لشکر کی تعداد 70,000 تھی۔ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر وہ بھی ڈٹے رہیں اور تم بھی ڈٹے رہو تو تم ان کی نسبت اللہ کے زیادہ قریب ہو، اور اگر وہ صبر سے کام لیں اور تم جزا و فضا کرو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر رات کو وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور یہ دعا کی، اے اللہ اس رات کے چاند کو ہمارے لیے روشن کر دے اور ہم سے بارش کو روک دے، میرے ساتھیوں کی زندگی کی حفاظت فرما اور انہیں شہداء میں شمار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں فتح عطا فرمائی۔ دشمن پر فتح پانے کے اسباب میں سے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے سور بوجھ سے کام لیا، جنگی حکمت عملی اختیار کی اور راتوں رات دشمن پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے وہ سٹ پٹا گئے، ان کے ناپاک مقاصد دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ دم دبا کر بھاگ نکلے۔ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے لیے شجاعت اور پیش قدمی کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ آپ لشکر کے آگے رہتے تھے، مجاہدین کی رہنمائی کرتے تھے اور کہتے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو۔ سلامتی اور عافیت کو ترجیح دیتے ہوئے کوئی بھی ان کے نقش قدم کی پیروی سے پیچھے نہ رہتا۔ جب انہوں نے موریان پر شبخون مارنے کا عزم کیا تو اس کی خبر ان کی اہلیہ کو بھی ہو گئی۔ اس نے پوچھا تمہارا حملہ کہاں تک ہوگا؟ انہوں نے فرمایا موریان کے خیمے تک پہنچیں گے یا پھر جنت میں، یعنی شہید ہو جائیں گے۔ پھر حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے شبخون مارا، جو بھی ان کے راستے میں حائل ہوا مارا گیا۔ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے موریان کے خیموں تک جا پہنچے۔ وہاں وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی بیوی ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی ہے۔ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف خود اپنے ساتھیوں کے لیے بہادری کی نادر مثال تھے، بلکہ ان کی بیوی بھی ایسی دلیر خاتون تھی کہ لوگ ان کی جانثاری اور بہادری دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے، ان کے مشوروں کو قبول بھی کرتے تھے، اپنی رائے مسلط نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ساتھیوں کی آراء توجہ سے سنتے تھے تاکہ ان سب کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ کر کوئی تبدیل کی صورت پیدا کر سکیں۔ پھر ان تمام آراء میں تبدیل پیدا کر کے جسے اچھا اور صحیح سمجھتے وہی طریقہ اختیار کر لیتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی بھی مارکے سے پہلے، درمیان میں اور بعد میں شورا کا اجلاس طلب کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے اپنے ساتھی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اگر میں شورا کا رکن ہوتا تو ایک ایسا مشورہ دیتا جس کی تعمیل ہمارے لیے فتح و نصرت کا باعث ہوتی اور اللہ تعالیٰ ضرور آسانی پیدا فرما دیتا انشاءاللہ۔ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات توجہ سے سنتے رہے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا وہ مشورہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں مشورہ دیتا کہ وہ چند فوجی دستوں کو پیش قدمی کا حکم دیں اور خود باقی لشکر لے کر ان دستوں کے پیچھے پیچھے رہیں۔ آدھی رات کے وقت یہ فوجی دستے دشمن پر حملہ کر دیں۔ بعد ازاں حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا باقی لشکر لے کر فجر کے وقت میدان جنگ پہنچ جائیں۔ اس طرح دشمن سمجھے گا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے، یوں اللہ تعالیٰ انہیں مسلمانوں سے مروب کر کے شکست دے دے گا۔ ناظرین، سیدنا حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات اسلامیہ میں جس قدر خدمات ہیں انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بلا شبہ عہد عثمانی کی فتوحات کے سپاہ سالاروں میں درخشندہ ستارے تھے۔ آپ 42 ہجری میں فوت ہوئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر قمری حساب سے 54 سال تھی۔ ہر چند آپ کی عمر کے ماہ و سال کی تعداد کم ہے، لیکن ان کے جلیل القدر کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ وہ تھوڑا عرصہ زندہ رہے لیکن رہتی دنیا تک کے لیے اپنے کارناموں کے آثار چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس جلیل القدر، پختہ کار، منتظم، پالیسی ساز، صاحب بصیرت اور فاتح سپاہ سالار صحابی رسول حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی اور خوش ہو، آمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔